ہر روز موت کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہر روز موت کی تیاری کرنی چاہیے. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو کام تیاری سے انسان کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے جو کام بغیر تیاری کے کرتا ہے انسان. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی جب موت اچھی ہوگی تو اس کا آخری سفر جو شروع ہوگا موت کے بعد کا وہ بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا. تیسرا یہ کہ وہ دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال بنے گا. یعنی جب ہم اچھے حال میں دنیا سے انشاءاللہ جائیں تو ہمارے پیچھے بات بھی اچھی ہوگی، وہ ہمارے حق میں ایک اچھی گواہی بنے گی. پھر اسی طرح یہ ایک اور بڑا ہی اہم سبق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب کو اس بات کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے کسی کی اس طرح ڈیتھ ہو رہی ہے تو ہم کریں کیا، ہمیں کیا کرنا ہے. ایک تو یہ کہ اپنے بارے میں انسان فکر کرے، اور ایک اپنے آس پاس والوں کے بارے میں فکر کرے کہ اگر ہماری موجودگی میں ہمارے سامنے، ہمارے گھر میں، ہمارے جاننے والوں میں اگر کسی کے اوپر ایسا وقت اچانک ہی آ گیا ہے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ بات ہم میں سے ہر عاقل بالغ کو معلوم ہونی چاہیے اس وقت کیا کریں. تو یہ چھوٹا سا کتابچہ ہے آخری سفر کی تیاری، یہ ہمیں بہترین رہنمائی دیتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ہمیں اس وقت میں کیا کیا کام کرنے چاہیے. جیسے کسی نے ابھی کہا نا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے آخری وقت کے ہر عمل جو ہے وہ مسنون ہو، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ علم کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے نا. تو ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے. اور پھر یہ کتاب گھر میں موجود بھی ہو، کیونکہ بعض اوقات ساری باتیں زبانی یاد نہیں رہتی، بھول جاتی. اور خصوصاً جب کوئی مر رہا ہو ہمارے سامنے تو اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوتی، دل کا حال کیا ہوتا ہے. انسان کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو جاتی، خوف طاری ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی عزیز پیارا محبوب انسان ہو تو غم طاری ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہمارے جذبات کنٹرول میں نہیں رہتے. تو ایسا نہ ہو کہ اس کو سنبھالنے کی بجائے ہم خود اس حال میں پہنچ جائیں کہ کوئی ہمیں سنبھالے. تو یہ مومن کا مومن پر حق ہے کہ وہ اس کی موت کے وقت اس کی خدمت کرے، اور مرنے کے بعد اس کا جنازہ بھی پڑھے، اور اس کے کفن دفن کا بھی انتظام کرے، اس کے غسل کا انتظام کرے، اس کے لیے دعا کرے. یہ سارے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہیں. اور اس معاملے میں جو ہم اپنے لیے چاہیں وہ ہم دوسروں کے لیے کرنے کو تیار رہیں.